یہ بچہ مجھ سے سوال کر رہا تھا عدالت میں، دادو ہم یہاں کیا کرنے آئے ہیں؟ میں اس بچے کو کیا بتاؤں کہ ہم کیا کرنے ادھر آئے ہیں؟ اگر اس کا باپ کوئی مجرم ہوتا تو چلو باپ سے نفرت کرے گا، اگر مجرم نہیں ہے تو یہ ساری زندگی ملک سے نفرت کرے گا، لیکن میں ایسا نہیں چاہتی۔ میں اپنے ملک سے پیار کرتی ہوں اور میری آواز جہاں پہنچ رہی ہے، اس لیے میں آرمی چیف باجوہ صاحب اور وزیر اعظم عمران خان صاحب سے اپیل کرتی ہوں کہ وہ میرے گمشدہ صحافی بیٹے کی بازیابی کے لیے مدد کریں۔ یہ کہنا تھا صحافی، مصنف اور شاعر مدثر محمود نارو کی والدہ کا، جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپنے بیٹے کی گمشدگی کیس کی سماعت میں شرکت کے لیے اپنے 3 سالہ پوتے سچل کے ساتھ عدالت آئی تھی۔ یاد رہے کہ 2.5 سال قبل گمشدہ ہونے والے مدثر کی بیوی اور سچل کی والدہ صدف بھی چند ماہ پہلے اپنے خاوند کے انتظار میں اس دنیا سے جواں عمری میں کوچ کر گئی اور اب اس کے بچے کو دادی پال رہی ہے۔ یاد رہے کہ مدثر نارو اگست 2018 میں اپنی اہلیہ صدف اور اس وقت 6 ماہ کے بیٹے سچل کے ہمراہ شمالی علاقوں میں گھومنے کی غرض سے گئے تھے، لیکن اچانک لاپتہ ہو گئے۔ اس کے بعد ان کے بارے میں کوئی اطلاع نہیں، تاہم خاندان کے افراد الزام لگاتے ہیں کہ انہیں خفیہ ایجنسی نے غائب کیا تھا، کیونکہ وہ تب ان کے ریڈار پر تھے۔ مدثر نارو کی گمشدگی کے بارے میں اس سال عدالت میں جمع کروائی گئی پٹیشن کے مطابق 2018 کے عام انتخابات کے چند روز بعد ان کو فون پر کہا گیا کہ وہ انتخابات میں ہونے والی مبینہ بدعنوانیوں کے بارے میں سوشل میڈیا پر تبصرہ کرنے سے گریز کریں۔ ان کی والدہ کے مطابق گمشدگی سے چند مہینے قبل ان کی نوکری بھی چلی گئی اور اس کی کوئی واضح وجہ نہیں بتائی گئی تھی۔ رواں سال مئی میں ان کی اہلیہ صدف کی بھی پراسرار حالات میں موت ہو گئی۔ اس دوران اسلام آباد ہائی کورٹ میں مدثر نارو کی بازیابی کے حوالے سے سماعت کا سلسلہ جاری تھا اور ان کے خاندان کے افراد اسلام آباد میں مظاہروں کا اہتمام کر رہے تھے۔ 17 جون کو اس کیس کی 5ویں سماعت میں شرکت کے لیے مدثر کی والدہ اور بیٹا جب صبح کے وقت عدالت پہنچے تو ان کو علم ہوا کہ جسٹس عامر فاروق کی عدالت میں لگنے والے کیس کا آخری نمبر ہے۔ 9:30 بجے جب عدالتی کارروائیاں شروع ہوئیں تو سچل نے اپنی دادی سے پوچھا کہ وہ یہاں کیوں آئے ہیں۔ اس پر عدالتی کارروائی میں خلل پڑنے کے خدشے کے باعث ان دونوں سے درخواست کی گئی کہ وہ عدالت سے باہر چلے جائیں، جس کے بعد وہ باہر چلے گئے اور 10:15 بجے اپنے مقدمے کی سماعت شروع ہونے پر واپس آئے۔ مدثر کی فیملی کی جانب سے دائر کی گئی درخواست میں وزارت داخلہ اور وزارت دفاع کو فریق بنایا گیا ہے اور جسٹس عامر فاروق کی سربراہی میں ہونے والی سماعت میں وزارت دفاع کی جانب سے بتایا گیا کہ مدثر نارو ان کے پاس نہیں ہے۔ مدثر نارو کی جانب سے وکالت کرنے والے عثمان وڑائچ نے کہا کہ وزارت داخلہ کیس میں دوسرا فریق ہے، کسی ادارے پر تو ذمہ داری عائد کی جائے۔ وزارت داخلہ کی جانب سے ایڈیشنل اٹارنی جنرل عدالت میں پیش ہوئے اور کہا کہ یہ معاملہ جبری گمشدگی کے لیے قائم کیے گئے کمیشن کے پاس ہے، جس پر عدالت نے ان سے تفصیل طلب کی کہ اب تک تفتیش کہاں پہنچی ہے۔ اٹارنی جنرل کی جانب سے پیش کردہ 1 صفحے کی رپورٹ پر عدالت نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ 1 پیجر نہ دیں بلکہ تفصیلی رپورٹ جمع کرائیں۔ مدثر نارو کے وکیل نے ان کے خاندان کے لیے معاوضے کے بارے میں نکتہ اٹھایا، جس پر جسٹس عامر فاروق نے کہا کہ بچے کے حقوق کا تحفظ ریاست کی ذمہ داری ہے اور ہدایت کی کہ لاپتہ صحافی کے 3 سالہ بچے کی کفالت کے لیے دیکھ بھال کے اخراجات کا آرڈر کرنے کے لیے قانونی ورثہ کی فہرست جمع کرائی جائے۔ عدالت نے لاپتہ صحافی مدثر نارو کی بازیابی کیس میں وزارت داخلہ اور دفاع کے ذمہ دار افسران طلب کیے اور اگلی سماعت 23 جون کو مقرر کر دی۔ سماعت کے بعد عدالتی کمرے سے باہر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے مدثر کی والدہ نے کہا کہ میں خود 60 برس کی ہوں، بونس میں جی رہی ہوں، اس کا باپ آ جائے تو فکر کم ہو جائے، اس لیے میں ہر دروازے پر دستک دے رہی ہوں کہ پلیز کوئی میری مدد کرے۔ انہوں نے بتایا کہ 2.5 سال قبل ان کے بیٹے کے گمشدہ ہو جانے کے بعد ان کے گھر چند لوگ آئے جنہوں نے اپنا تعارف خفیہ ایجنسی سے کروایا اور کہا کہ وہ یہ جاننے کے لیے آئے ہیں کہ کیا واقعہ رونما ہوا۔ پھر میری بہو اور مدثر کی اہلیہ صدف کی حال ہی میں اچانک موت ہوئی تو اس دن دوبارہ فون آیا کہ ہمیں پیچھے سے آرڈر آیا ہے کہ مدثر کو ڈھونڈے، لہٰذا ہمیں FIR دیں اور شناختی کارڈ کا نمبر دیں، جو ہم نے فوراً دے دیا، لیکن اس کے بعد کسی نے رابطہ نہیں کیا اور کچھ نہیں بتایا۔ ہم بے حد پریشان ہیں۔ اس موقع پر مدثر کی والدہ نے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور وزیر اعظم عمران خان سے اپیل کی کہ ان کے گمشدہ بیٹے کی فوری بازیابی کے لیے تمام ممکنہ اقدامات کیے جائیں۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔